جب کبھی دیا جائے گا جنتیوں کو اس جنت میں پھلوں کا خوراک، قالوا کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی تو ہے جو دیا گیا تھا پہلے. یا تو یہ کہ جنت میں تھوڑی دیر پہلے بھی یہ مالٹے سنترے ملے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیا جائے گا ایک جیسے، رنگ ایک ہوگا، ڈھنگ علیحدہ ہوگا. ایک سنترے میں 12 ذائقے ہوں گے اور ایک ذائقہ دوبارہ نہیں ملے گا، اس سے بہتر ملے گا. اور یا یہ کہ رزقنا من قبل، دنیا میں بھی ہم نے امرود، سنترے، آم، خوبانی اور یہ قسم قسم کے پھل کھائے، شاید یہ وہی ہے. لیکن وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنت کی نعمتیں تو ما لا عین رأت، آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور انسان کے دل میں کھٹکی نہیں. وَأُتُوا بِهِ، ان کو دیا جائے گا متشابہاً، ملتے جلتے. ملتے جلتے میں کیا حکمت ہے؟ کوئی ایسا پھل آیا کہ آپ پہچانتے نہیں تو آدمی ڈر جاتا ہے، خدا جانے کیا بلا ہے. ایسا اردن کے اندر، اردن میں ایک علاقہ ہے، اس میں جو شاتوت آتے ہیں تو شاتوت کے درخت میں ٹہنی میں پہلے لڑیاں آ جاتی ہیں، لڑیاں، وہ لڑیاں لٹک جاتی ہے ایسی، اس لڑیوں کے اندر پھر ایسی ایک چھتا آ جاتا ہے، جیسے ترازو ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ترازو، اور پھر اوپر سے شاتوت لٹک جاتے ہیں. جب شاتوت پورے ہو جاتے ہیں تو وہ پتوں سے بند ہو جاتا ہے. وہاں سے اوپر سے اس کینچی سے کاٹ کے دوست کو تحفہ دیتے ہیں. اندر 1 درجن 10-12 عدد شاتوت بہترین ہوتے ہیں. پوری دنیا میں یہ اور کہیں نہیں، صرف اردن میں. طائف کے اندر جو پھل ہے پورے جہان میں اس کی نظیر نہیں ہے. ہر علاقے کے علیحدہ علیحدہ خصوصیات ہیں. افغانستان میں ایسے گرمے سردے ہوتے تھے کہ باغبان آہستہ بات کرتے جی ٹھس 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 ٹھس، سارے خربوزے پھٹ گئے. بہت ظالم، آہستہ بولو، آواز کا تحمل نہیں ہے اس کو. اور ان کے روڈوں پر گاڑی پر پابندی ہوتی تھی گھنٹی بجانے پر، گھوڑے کے ٹانپ سے اس کا چھلکا پھٹ جاتا تھا. ایسا پھل تو ایسے خربوزے اور ایسے گرمے سردے ہوتے تھے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیا جائے گا ملتے جلتے. ملتے جلتے اس لیے کہ آدمی ڈرے نہیں، خربوزہ ہے، گرما ہے، سردہ ہے، ہم نے دیکھے. لیکن ایک پل ایسا آیا کہ اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے، یہ کیسے کھائیں گے؟ کانٹے ہٹائیں گے، چھلکا صاف کریں گے، اندر سے کھائیں گے. ایسا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. جب اتنا رزق، اتنا پھل، تو بس آدمی ایسے ہی سوئی صاحب گھومتا گھامتا رہے گا. ہاں، جب تمام نعمتیں مکمل ہوتی ہے تو آخری نعمت ہے حلال، صاف ستھری، پاک دامن، عفیفہ، مطیع، فرمان بردار بیوی. بیوی کا کہا ہے، ٹی وی کا نہیں کہا ہے. ٹی وی تو نکلی اس لیے کہ بیوی ایک ہی نہ رہے، کئیوں کی بنے. اور ٹی وی نکالی اس لیے گئی ہے کہ لوگوں کے گھر اجڑ جائے، اس سے بازار بن جائے. حیا و شرم کہا رہے ہو. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوگی پاک دامن، صاف ستھری. حیض نہیں آئے گا، نفاس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی لکھا ہے. پاک بی بی خاون کی رضا کو دیکھتی ہے. خاون باہر سے آیا، خیریت سلام، کھانا، چائے، سو گیا، آرام کیا، دم بخود ہوا. اس کے بعد اس نے پوچھا کچھ چاہیے؟ تو اس نے کہا یہ چیز اگر آ جائے تو آسانی ہو جائے گی. یہ ایک بیوی ہے، ایک بیوی ہے. خاون، آپ کہاں گئے تھے؟ آپ تو پوچھتے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کا نہ پینے کا. اوہ بلا گئی، اوہ بلا گئی. ایسا غریب پریشان دن بھر باہر سے، اور اندر بوتنی بیٹھی ہوئی تھی. اور بوتنی نے بھی اپنا ریکارڈ لگا لیا. زن بدر سرائے مرد نے کو، اچھے آدمی کے گھر میں ناکار عورت، اندری عالم است دوزخو، اس جہان میں جہنم ہے. اسکرین بد زنہار وقنا ربنا عذاب النار. خدایا جیسے جہنم سے آپ بچائیں گے، دنیا کی ناکارہ عورتوں سے بھی حفاظت فرما. عورت امرأة صالحہ عفیفہ
اذا نظرت الیہا، جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے، آپ کی آنکھیں محبت سے بھر جائے۔ حضرت عثمان نے عبداللہ ابن مسعود کو کہا، بخاری میں ہے، کیا خیال ہے آپ کی شادی نہ کراؤں؟ ایسی شادی کرا دوں کہ جوانی لوٹا دیں۔ ایک عورت یہ ہے جس نے بوڑھے کو جوان کر دیا۔ مولوی جب بڑھاپے میں شادی کر لے تو داڑھی چھوٹی کر لے گا، قمیص ذرا چھڑا دے گا، رنگ لگا دے گا، وسم برابروئے کھور موئے بتلبیس سیاہ کر دے، راس دخوا حشدنی پشت گل۔ بال تو آپ نے کالے کر لیے، لیکن وہ کمزور چیز کیا کرے گا، وہ تو جوان نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ عورت ہے جو اچھی عورت ہے وہ خوش ہوتی ہے، جو لڑاکیاں ہیں وہ ٹیلیفون کرتی ہے، خط لکھتی ہے، حضرت آج میرے خیال سے تھوڑی زیادتی کی ہے۔ زیادتی نہیں کی ہے، آپ کے سر کے اوپر لاٹھی رکھی ہے، آپ خاون کے لیے شیرنی بنی ہوئی ہے، اب بس خلیتے رکڑی ہے روز ایسا، اور خاون غریب بھی تھک جاتا ہے، اور ایسا مروب ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے تو آدمی کا خوف جاتا رہا۔ میں بڑے شوق سے رک گیا، میں نے کہا اس کو کئی جن ون نے دیو نے ڈرایا ہوگا رات کو۔ میں نے کہا کیا خطرہ ہے کہ وہ گھر والی بہت تنگ کر رہی ہے، وہی لگا لگڑا دو مجھے بتا مہینے دو۔ وہ ہمارے ایک دوست ہے، ہوٹل ہے اس کا، تو وہ بتاتا ہے کہ ایک آدمی آیا کہ شیرمال لے، شیرمال ایک روٹی ہوتی ہے لال سی دودھ کی، میں نے کہا شیرمال نہیں ہے، تافتان ہے، ایک اور ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ تو پوچھنا پڑے گا کس سے؟ گھر والی گاڑی میں بیٹھی، تو اس نے کہا تجھے اتنی بھی اختیار نہیں ہے کہ شیرمال کی جگہ تافتان لے جائے؟ تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے دے دے، گزار لوں گا۔ پھر خوف موشی وہ نکلتا کہا ہے دب آیا تو کرسی نوزی اڈیر زیادہ توبہ۔ آؤ تفسیر پڑھو، قرآن کی نشست میں بیوی کو داخل کرو، پھر دیکھو آپ کو پلکوں پر بٹھائے گی۔ اور جو خاوند عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ظالم، وہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرے، اور انہیں بھی اچھی اور شریف عفیف عورت کی نعمت کا شکر آ جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں یہ کمال رکھا ہے، آپ قرآن کا زور دیکھیں گے کیسے مضمون پر پوری طاقت لگاتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہوں گی بڑی پاک دامن۔ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا مطہرہ، اس میں سب باتیں آ جائیں گی، ظاہری انجاز سے بھی اور باطنی انجاز سے بھی، خلقن بھی اور خلقن بھی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر بہت عمدہ ملک ہو، بہت خوشحال شہر ہو، بہت وسیع و عریض جائیداد ہو، بہت تسلی بخش بینک بیلنس ہو، بہت مطیع و فرمانبردار بیوی ہو، خوشیوں سے لبریز گھر ہو، لیکن ایک خطرہ تو ہے کہ میں بھی مروں میری بیوی بھی مرے گی، اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ نہیں ہوگی، یہ سب کھنڈرات ہو۔ مرا در منزل جانا چ امن و عیش جو ہر دم، جرس پر یاد می دارد کہ بربندید محملہا۔ ہم کیا خوشی منائیں گے اس فانی دنیا میں جو ہر وقت گھنٹال بجتا ہے کہ جلدی کرے دیر ہو رہی ہے، سفر قریب ہے۔